جہاں ڈانٹنا نہیں تھا وہاں ڈانٹ دیا, گھر میں بھی ٹینشن, گھر سے باہر بھی ٹینشن, قتل ہو جاتے ہیں غصے میں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی. اور خوش آدمی خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو اس لیے خوف سے اپنے آپ کو نکالنا سب سے زیادہ ضروری ہے. خوف نہیں ہونا چاہیے, خوف صرف ایک آخرت کا بس, اس کے علاوہ کوئی خوف اللہ کو بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. صرف ایک خوف اللہ کو پسند ہے, آخرت کا خوف. باقی خوف اللہ کہتے ہیں تم نے خود پالے ہوئے ہیں. تو میں کیا مثال دے رہا تھا, وہ پھر دائیں بائیں ہو گیا. ہاں, تو کمپیوٹر میں اس نے یہ ڈش ڈش چلا رہا ہے نا ویڈیو گیم میں, جیسے وہ فائر مارنا ہے تو ایسا مار رہا ہے جیسے یہیں سے فائر مار رہا ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ یوں سمجھ لو کہ کمپیوٹر کی اس نے مکہ مار کے اسکرین توڑ دی ہے. زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, مانیٹر تو ہوتا تھا اس زمانے میں, LED نہیں ہوتی تھی, اسکرین توڑ دیا. یوں سمجھ لو کہ یہ کیا ٹوٹ گئی ہے, میرا سسٹم خراب ہو گیا اور اتنے ہزار کا میرا نقصان ہو. جب میں نے یہ مائنڈ بنایا اپنا تو مجھے سکون ہو گیا. پھر جب بھی وہ بچہ آتا بیٹھتا کمپیوٹر پہ, مجھے کوئی خرچ نہیں, ٹھوڑ ڈھشن ڈھشن, میں نے کہا کمپیوٹر تو ختم. اس کے جانے پہ میں دیکھتا کہ 2-4 بٹن ٹوٹے کی بورڈ کے, باقی الحمدللہ پورا سسٹم کیا ہے. اتنی خوشی ہوتی دل میں کہ یار ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سسٹم تباہ ہو گیا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, کی بورڈ بھی تھوڑا سا دائیں بائیں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹوٹا, اور اللہ کا بڑا فضل ہے, صحیح چل رہا ہے حساب کتاب. تو یہ خوشی محسوس ہوتی تھی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ کرائے پہ لوگوں کو گھر مت دیا کرو, لیکن بعض غریبوں کو بیچاروں کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی میں اس لیے وہ کچھ کہنے والا تھا ان غریبوں کو کہ تم غریب ہو تو گھر کا تو حفاظت کرو نا کمبختوں, تاکہ لوگ غریبوں کو گھر دیا کریں کرائے پہ. لوگ کیوں نہیں دیتے, ان کو پتہ ہے واٹ لگا دے گا, ایسی کی تیسی کر دے گا گھر کی. تو اس نیت سے دے دیا کرو کہ ثواب ملے گا, اور گھر کی ایسی کی تیسی تو بہرحال ہو کے رہے گی, اور کوئی بات نہیں یار ایک غریب کے کام آ جائے گا. لیکن انسان کو چاہیے, اسی طرح بائک کا دیکھ لو آپ, 20 دفعہ میں نے خود تجربہ کیا ہے, میں بائکوں میں بہت میں نے سفر کیا ہے. آپ سارا دن بائک چلاتے رہو, میں نے بائک اتنی چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. GTO 125 کاواساکی رکھی ہوئی تھی, وہ بھی ہزاروں کلومیٹر چلا دی تھی میں نے, اور ہونڈا 125 بھی, وہ بھی ہزاروں کلومیٹر. 30,000 کلومیٹر تو مجھے میٹر کی ریڈنگ اچھی طرح سے یاد ہے. 30,000 کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, دنیا کے چکر لگ سکتے ہیں 2-3. صرف کراچی کے اندر ہی اتنی چلا لی تھی, کام بہت تھے. جامعہ ہی ہمارا مدرسہ ہی 70 کلومیٹر رائڈ ہو جاتی تھی ڈیلی, 70 کلومیٹر. تو اور بائک کا شوق بھی تھا, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو اس میں ہمارا تجربہ تھا سارا دن چلاتے رہو آپ, کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں کسی دوست کو دی, جیسے ہی وہ بائک لا کے پکڑائے گا, اگلے دن ہم جا رہے ہیں مدرسے, کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آئے گی, پتا چلے گا کہ اس کو کسی نے چلایا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ امانتوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی نے آپ کو بائک دی ہے, وہ خود چلا رہا ہے, کہیں سے نہیں بجتی. جب آپ چلاتے ہو کچھ نہ کچھ آواز آئے گی کہیں سے, پتہ نہیں چین کور سے ٹکرا رہی ہے. اب اس سے جا کے پوچھو یار جب ہم نے بائک دی تھی اس وقت تو چین کور سے نہیں ٹکرا رہی تھی, اب چین جو ہے چین کور سے ٹکرا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو یہاں گیا ہوں, ادھر سے نکلا ادھر سے گیا, آ جاؤں, اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا فرشتوں نے آ کے یہ کام کیا ہے یا جنات نے آ کے یہ کام کیا ہے؟ بھائی تم نے غلط طریقے سے چلائی ہے. مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے, اداروں میں ایسا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے چیزوں کو دیکھ لو آپ, گورنمنٹ کی گاڑیاں جو ملازمین کو ملتی ہیں کیسی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑتے ہیں, ان گاڑیوں کی بیڑا ہی غرق کر دیتے ہیں. دیکھو اپنے واقعات میں شو کے لیے نہیں سناتا, بار بار میں بتاتا ہوں, میں جو نالائق آدمی ہوں, لیکن بعض دفعہ واقعہ سنانا پڑتا ہے, اس کے بغیر موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارا ادارہ ہے نا جامعہ الرشید, تو جامعہ کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. مجھے کبھی اسلام آباد جانا ہوا کسی کام سے, اسلام آباد جانا ہوا اور کام بھی جامعہ الرشید کا, تو پھر انہوں نے گاڑی دی کہ ٹھیک ہے آپ بیان کے لیے جا رہے ہو تو جامعہ کی گاڑی لے جاؤ آپ. میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب میں لے کر گیا اس کے لانگ روٹ پہ, جیسے گلگت چلے گئے, بلتستان چلے گئے, لمبے پہاڑوں پہ نا, تو گاڑی میں کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہے. تو میرا اپنا معمول یہ ہے کہ گاڑی واپس کرنے کے بعد کچھ پیسے میں مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں, کہ میری وجہ سے اگر گاڑی میرے, ہو سکتا ہے کوئی میں نے گاڑی کا ایسا استعمال کر لیا ہو
کہ جس میں میری وجہ سے گاڑی میں کوئی کام نکل آیا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا گاڑی کے چلنے کی وجہ سے کام نکلنا, وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بھائی ہماری کوتاہی سے کچھ کام نکل گیا ہو, ہمیں پتہ نہ چلا ہو, ہم نے چلانے میں احتیاط نہ کی ہو. تو ہماری کوتاہی سے اگر کوئی کام نکلا ہے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ادارے کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے موقع پہ پھر کچھ پیسے دے کے کہ بھائی ابھی سے اس کا حساب کر لو, آخرت میں ہم پہ پکڑنا. مدرسے میں میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے, جب سے میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں, ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے نا اس کے گھنٹوں کے نہیں منٹوں کے پیسے بھی کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں جو اساتذہ کی تنخواہوں کا نصاب ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کسی استاذ کے 6 پیریڈ ہیں, 6 پیریڈ پڑھانا ہے انہوں نے, تو حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے. اب جیسے ایک ٹیچر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح 8:30 پہ, تو 5 منٹ تک تو فری ہے, ظاہر ہے پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. 8:36 پہ اگر کوئی ٹیچر پہنچے تو وہ رجسٹر کے حاضری میں کیا لکھیں گے؟ 6 منٹ تاخیر. تو اس 6 منٹ کی تنخواہ کٹے گی, یعنی پوری تنخواہ کو 30 دنوں پہ یا 31 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا. ایک دن کی تنخواہ آ گئی, پھر اس ایک تنخواہ کو 6 پیریڈ پہ ڈیوائڈ کیا, 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہے, تو 1 گھنٹے کی تنخواہ نکل آئی. اس 1 گھنٹے کی تنخواہ کو 45 منٹ پہ ڈیوائڈ کیا تو 1 منٹ کی سیلری نکل آئی. اس 1 منٹ کی سیلری کو 6 سے ضرب دیا تو 6 منٹ کی سیلری نکل آئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس 6 منٹ کی سیلری ان کی تنخواہوں سے, ان کی سیلری سے وہ پیسے کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں یہ رواج, یہ اصول ہے.